بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے پروگرام آؤ سنت اپنائیں کے نام سے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی مبارک سنتوں کو آپ حضرات تک پہنچائیں، تاکہ ہم ان سنتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں ان سنتوں کو نافذ کر سکیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول معصور دعاؤں کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ زندگی کے مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں سے پہلے ہمیں کون سی دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ تو آج کی نشست میں کھانا کھانے کی جو دعا ہے اور کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے جو دعا سکھلائی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور دوسری جو دعا ہم یاد کرتے ہیں اور ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے وعلی برکت اللہ، اور اللہ کی برکت کے ساتھ، یعنی میں اپنے کھانے کا آغاز جو کر رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کے نام اور اللہ رب العزت کی برکت سے اپنے کھانے کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دعا سکھلائی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے کھانے میں بہت زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کھانے کے شروع میں یہ دعا نہ پڑھے تو اس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی پیدا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ ایسے میں ایک دیہاتی آیا اور وہ 2 ہی لقموں میں سارے کا سارا کھانا چٹ کر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی طرح اگر شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کی وجہ سے شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کھانے کے شروع میں تو وہ بہت برکت والا کھانا تھا، لیکن اس کھانے کا جب اختتام ہوا تو اس میں بہت زیادہ بے برکتی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو ہم نے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص شامل ہو گیا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس وجہ سے شروع میں تو کھانا برکت والا تھا چونکہ ہم نے بسم اللہ پڑھ رکھی تھی، بعد میں اس کھانے سے برکت ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ جو بعد میں شریک ہونے والا شخص تھا اس نے اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اب اگر کھانے کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، جسے عام طور پر ہمارے ہاں کھانے کے درمیان کی دعا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کھانے کے درمیان کی کوئی لازمی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر انسان شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب انسان کو یاد آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر جب اسے یاد آئے تو وہ یہ کلمات کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے اپنے کھانے کا آغاز کرتا ہوں، اور اول میں بھی اللہ ہی کا نام ہے اور آخر میں بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ تو اگر کبھی انسان بھول جائے شروع میں دعا پڑھنا تو جب یاد آئے تو یہ کلمات اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اور جب کھانا کھا چکے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور روایات میں دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، من المسلمین کے الفاظ بھی آتے ہیں اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین بغیر من کے وجعلنا مسلمین کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد اور تعریف کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا اور ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ
کہ جب وہ ایک لقمہ کھائے تو وہ الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے، جب پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اللہ رب العزت کی تعریف کرے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، لیکن اس کھانا کھانے میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو اس کھانے سے جہاں اپنی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بھی بن جائے گا، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان سنتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کھانا کھانے کو بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث اور ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔